چین نے بھارت سے لداخ کے معاملے پر جو رویہ اپنایا ہے اس کی ہر انصاف پسند شخص حمایت کر رہا ہے، تاہم بھارت کی بدحواسیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بھارتی میڈیا جہاں بزدل بھارتی فوج کو سورما بنا کر پیش کر رہا ہے، وہی بھارتی فوج مظلوم کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والی ہے۔ یہی بھارتی فوج چینی افواج کے سامنے بھیگی بلی بن گئی ہے۔ اپنے متعدد فوجیوں کی ہلاکت اور گرفتاری کو بھی بھارتی میڈیا اپنی فتح قرار دے رہا ہے۔ دلی سے بنگال تک ایک واویلا مچا ہوا ہے۔ بالی ووڈ کی فلموں میں نظر آنے والے بھارتی فوج کے افسران جس بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ صرف اسکرپٹ ایڈیٹر اور فلموں کے ڈائریکٹر کا کمال ہوتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ لداخ اس کا علاقہ ہے اور دنیا کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے انصاف کی بات ہے کہ لداخ کے باشندوں کے چہرے مورے بھی چینیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ بھارتی مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر کہیں چین کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائی جا رہی ہے تو کہیں چینیوں کے مقابلے میں بھارتی فوج کو ایک بہادر فریق کے طور پر ثابت کیا جا رہا ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ بھارت اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دے، جن میں غربت، جہالت کا خاتمہ، بے روزگاری میں کمی اور تعلیم کا فروغ اہم ترین شعبے ہیں۔ بھارت لداخ کو بھول جائے اور اپنے فوجیوں کو اس آگ کا ایندھن نہ بنائے جو ایک مرتبہ بھڑک گئی تو پورے بھارت کو جلا کر خاک کر دے گی۔ چین سے لڑائی میں بھارتی فوجیوں کی لاشوں اور تابوتوں کی تعداد نے پورے بھارت میں مایوسی کی لہر پھیلا دی ہے۔ بھارت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو وہ دن دور نہیں کہ لڑائی کو بڑھانے سے بھارتی عوام ہی اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ 3 گھروں میں ماتم بن گیا ہے۔ You get that right? People have died. 1 colonel and 2 boys have died. Now what is this new way of fighting? یہ کیا نیا طریقہ ہے لاٹھی سے اور ڈنڈے سے؟ یہ لاٹھی ڈنڈے کی فوج کب سے بن گئی ہے؟